ذرائع کا دعویٰ ہے ناقابل تردید ثبوت بینک ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے، وہ ایک ایک دستاویز اس کے ساتھ موجود ہے۔ دھیما لہجہ، دلیل سے بات، ٹھوس شواہد، ارشد شریف کا خاصہ تھا۔ فائنینشل سروسز نے 62 ارب کی پینلٹی امپوز کر دی۔ بطور اینکر پرسن پروگرام پاور پلے شروع کیا تو ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی۔ سنسنی خیز اور چونکا دینے والی اسٹوریاں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ناگی چیک واقعی آپ نے دیا۔ چودھری شوگر ملز میں مشکوک ٹرانزیکشنز رپورٹ کی۔ ارشد شریف واحد اینکر تھے جنہوں نے پاناما پیپر سے پہلے ہی شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ یہ والی ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہہ رہی ہے؟ جو قطری خطوط اور دبئی ملک کی سیل ڈیڈ پیش کی وہ خود شریف خاندان کے خلاف ہی ثبوت بن چکی ہے۔ اسحاق ڈار کے بیان حلفی ایس ای سی پی کی انکوائری سے متعلق دستاویزات اور تحقیقات سامنے لائے جنہیں بعد میں نواز شریف نے تسلیم کیا تھا۔ موسیٰ غنی صاحب کا نام ہمیں ملا اسحاق ڈار صاحب کے اس مشہور زمانہ اعترافی بیان میں جو سیکشن 164 کے تحت انہوں نے دیا تھا۔ ارشد شریف نے ملک کی تاریخ کی متنازع ترین مسلم کمرشل بینک کی نجکاری کی طرف توجہ دلائی۔ نیب کی گمشدہ رپورٹ کا سراغ لگایا جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح نواز شریف نے چھوٹے چھوٹے احسانات کے بدلے ایم سی بی کو میاں منشا کے حوالے کیا۔ نشاط گروپ کی جانب سے لندن میں سینٹ جیمز ہوٹل کی ناجائز خریداری پر بھی اسٹوری کی۔ ایم سی بی کے پیسوں سے ہی ایم سی بی بینک کو خریدا گیا۔ موٹر وے کے ایک منصوبے اور سابق سربراہ احتساب بیورو سیف الرحمان کے حوالے سے اسٹوری کو بھی خاصی شہرت ملی جس میں ارشد شریف نے توجہ دلائی کہ موٹر وے کا منصوبہ کس طرح سیف الرحمان کے پاس جا رہا ہے۔ وہ ایک ایک دستاویز اس کے ساتھ موجود ہے۔ اپنے ٹی وی پروگراموں میں ٹھوس شواہد پر مبنی بے شمار تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائے۔ ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے اہم مقدمات میں ارشد شریف کی ان رپورٹس کا حوالہ بھی دیا۔ جنگ زدہ سوات ہو یا باجوڑ، گولیوں کی بارش میں بھی ارشد شریف خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ارشد شریف جنگجو تھا، صحافت کا سپہ سالار۔ ایک جنگجو سپہ سالار کی طرح وہ ہمیشہ صف اول میں رہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شوال میں، میں اس وقت موجود ہوں تیرا ویلی میں، محمد ایجنسی میں موجود ہوں۔ Right now, the security force. ہمارے وہ بہادر جوان ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہو۔ ارشد شریف ایک جنگجو تھا، صحافت کا سپہ سالار۔ ایک جنگجو سپہ سالار کی طرح وہ ہمیشہ صف اول میں رہے۔ Security force. سوات اور باجوڑ میں برستی گولیوں اور پھٹتے بموں کے درمیان بے جگری سے اپنے جوانوں کی ہمت اور قربانیوں کی داستانیں سنائیں۔ ارشد شریف پاک افغان سرحد پر وہاں بھی کھڑے رہے جہاں کسی بھی وقت سرحد پار سے حملہ ہو سکتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں جس سے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اس سائڈ پہ کچھ فاصلے کے بعد افغانستان شروع ہو جاتا ہے، انڈیمارکیٹڈ بارڈر ہے۔ ارشد شریف کبھی تیرا میں منگل باغ کی سابقہ کمی گاہ جا پہنچے تو کبھی شوال وزیرستان کے انتہائی خطرناک علاقے سے رپورٹنگ کی۔ موجود ہوں شوال میں، بلکہ شوال کی پہاڑیوں پہ تقریباً 11,000 فٹ کی بلندی۔ ارشد نے اپنی عیدیں بھی بال بچوں اور والدین کے ساتھ گزارنے کے بجائے پاک وطن کے جوانوں کے درمیان گزاریں۔ ہم پوری قوم کی طرف سے آپ کے لیے عید کی مبارکباد اور دعائیں لے کے آئے ہیں۔ میدان اور پہاڑ ہی نہیں، ملک کی بحری سرحدوں نے بھی اس جری صحافی کو اپنے درمیان پایا۔ آج آپ کو پاکستان نیوی کا پاور پلے دکھائیں گے۔ سیاچن کی برف پوش دشوار گزار چٹانیں بھی ارشد کے حوصلے کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکیں۔ پہاڑی کی ٹاپ ہے، وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور ہمارا سفر اس طرف جاری ہے۔ یہ ارشد شریف ہی تھے جو عین اس مقام پر بھی جا پہنچے جہاں کچھ دیر پہلے ہی بھارت نے بمباری کی تھی۔ یہ وہ دعویٰ تھا انڈین ایئر فورس کا کہ جنہوں نے 1000 کلو گرام کے بم گرائے، اور یہ اس کی اصلیت ہے۔ ارشد شریف کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ تجزیوں اور ملکی حالات پر اپنی بے لاگ تحقیقاتی رپورٹس کے حوالے سے جانے